محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں زحمت دے رہا ہوں قائد انقلاب پروردہ یا گوش ولایت اور شہباز خطابت حضرت مولانا حافظ رانا محمد خلیق خان پسروری، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث رانا محمد خلیق خان پسروری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا بات تھوڑی دیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ ذی وقار سامعین، بغیر تمہید کے اپنے ساتھیوں کے، عزیزوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جس پروگرام میں آپ تشریف فرما اور ہم حاضر ہیں، انتہائی اخلاص اور محنت سے میرے عزیز قاری سیف الرحمن، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل پسرور اور ان کے رفقائے کرام نے یہ پروگرام ترتیب دیا، مجھ سے بیشتر بڑے احسن انداز میں ہمارے بھائی، ہمارے قابل احترام مہمان مولانا عبدالحق حقانی صاحب آپ سے ہم کلام تھے۔ ذی وقار سامعین، ان کی گفتگو کے دوران میری سوچ اس بات کی طرف گئی، وہ دعوت جو منزل من اللہ ہے، اس دعوت کے اظہار کے لیے آقا علیہ السلام نے سب کو حکم فرمایا، آپ بھی شامل، ہم بھی شامل، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر کوئی سنتا ہے تو اس کا حق ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ صدیاں پہلے جس نے سنا، اس کے سینے کو رب نے وا کیا، کھولا، اس نے دوسروں کو سنایا اور پہنچایا۔ یہی بات آج جو آپ خطبائے کرام سے سنتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ اپنی سماعت سے اس بات کو جب ٹکراتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، آپ بھی اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں جو سننے والا گروہ ہے، اور جب آپ پہنچا دیتے ہیں گویا آپ بھی اسی مشن کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔
جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مشن تھا۔ ساتھیو، اللہ کی دعوت آسمانوں سے اتری، رب العزت نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے تخلیق فرمائی رب العزت نے قلم کی۔ رب العزت نے قلم کو حکم فرمایا اکتب، قلم نے پوچھا ماذا اکتب، جب رب نے کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ رب العزت نے حکم فرمایا اکتب مقادیر الخلق، مخلوقات کے بارے میں، میری تخلیقات کے بارے میں جو ہے اللہ کا حکم۔ قلم نے لکھا، لوح پہ لکھا، اللہ کے حکموں سے لکھا گیا، اور پھر لوح میں وقت معین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی۔ ملائک کے اندر پھر تخلیق کو لوح کے اوپر لکھے ہوئی کو دیکھنے کے بعد، ملائک میں تقسیم کے بعد، ملائکۃ المقربین نے ذمہ داریوں کو نبھایا۔ جبریل امین اللہ کے حکم لے کر آقا علیہ السلام تک پہنچے۔ آقا علیہ السلام کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے تھے، پہلی وحی نازل ہوئی جس کا نام آپ سماعت کر چکے، غار حرا۔ اور غار حرا وہ جگہ جس کو دیکھ کر ہلتے ہوئے کو محسوس کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حرا ٹھہر جا، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اور اللہ والے جب قسم کھا لیتے ہیں اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، جب اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھنے کے جذبے ان کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر ایک آواز آتی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ساری دعوت اپنی جگہ، اس سے اچھی، اس سے سچی، اس سے صاف دعوت کسی کی نہیں، اس سے خوبصورت دعوت کسی کی نہیں جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کی طرف بلاتا ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مدینی نے لکھا، دو ہستیوں نے بگڑتے ہوئے حالات میں، مشکل ترین لمحات میں اسلام کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں ایک ہستی کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہستی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون؟ دور چلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ایمان والے مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ بادشاہ وقت قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں، جو ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ بادشاہ وقت اللہ کے قرآن کے اندر تبدیلی لانے کے لیے سوچتا ہے اور ایک فتویٰ تحریر کرواتا ہے۔ فتوے کے اوپر ایک چیز جو سب سے واضح ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ ایک مفتی اس فتوے کی تائید میں لکھتا ہے، دوسرا لکھتا ہے، تیسرا لکھتا ہے، اور الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں،
کوئی ہوتا ہے جس کے دل میں بات آتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ استقامت کے پہاڑ تھوڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ حضرات حالات بدلتے ہیں، ایک نے لکھا دوسرے نے لکھا، بات آئی احمد ابن حنبل کے پاس، کہا لکھو قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ لکھتے ہیں القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ حضرات غور کرنا، حاکم وقت خفا ہے، خفا ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، اس رب کی رضا کے لیے استقامت کے اس پہاڑ نے لکھا اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ پھر بادشاہ وقت نے مروایا، ضربیں لگوائیں، بڑا مروایا، بڑی زیادتیاں کی، چمڑی ادھیڑ دی، اور وہ کوڑا جس کے ساتھ ضربیں لگائی جاتی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے بغداد تک سفر کر کے وہ کوڑا دیکھنے کے لیے گئے جس کوڑے سے ضربیں لگا لگا کر کے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو زخمی کیا جاتا تھا۔ کوڑا دیکھا، امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہا اگر یہ کوڑا کسی ہاتھی پہ برسایا جاتا وہ بھی جاں بر نہ ہو سکتا، وہ بھی زندگی سے ہار جاتا، زندگی کی قید سے نکل جاتا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، اور احمد ابن حنبل کون رحمہ اللہ ایک سفر کے دوران جا رہے، ایک مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے، مسجد کے باہر نکلے، ایک شخص جو مسجد کا خادم تھا تالا لگانے لگا، کہا رات کی تاریکی میں ہم مسافر ہیں، رات کا قیام بھی کریں گے، اگر اجازت دے دے مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے، ہم مسجد کے اندر داخل ہو کر کے مسافر ہیں، رات کو قیام بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، پھر فجر پڑھ کے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اجازت نہ دی، قریب سے ایک شخص گزر رہا ہے، نان بائی ہے، رات کو آٹا گوندتا ہے، پھر تندور کے اندر روٹیاں پکاتا ہے، مختلف دیہاتوں میں سرائے کے اندر جا کر روٹیوں کو فروخت کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ رات کے اس حصے میں قریب سے گزرا، دیکھا دو مسافر مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، کہتا ہے آئیے، گھر میں ساتھ لے جاتا ہے، مسافروں کو ٹھہراتا ہے، مگر حیران ہے، کہا زندگی کے اندر مسافر بڑے بڑے دیکھے، کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے میرے سارے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ سورہ نوح آپ کے سامنے آئے، ایک ہستی کے پاس، حضرت جی اولاد کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، وظیفہ بتائیں، پھر وظیفہ وہ بتلایا استغفار کر، دوسرے کو کہا استغفار کر، تیسرے کو کہا استغفار کر، کہا کس لیے؟ ایک ہی نسخہ سب کے لیے، کہا اللہ کا قرآن پڑھ، سمجھ میں آ جائے گا، جو استغفار کرے گا اللہ اس کے سارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ کہا پھر بتا تو صحیح تیری ساری خواہشات پوری ہو گئی؟ کہا ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور میں کہتا ہوں میرا اللہ میرے مرنے سے پہلے میری اس خواہش کو پورا فرما دے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی کی خواہش ہے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ بات کہی، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو مسافر کی حیثیت سے اس کے گھر میں موجود تھے، کہا اللہ کا شکر میں بھی ادا کرتا ہوں کہ تیری سوچ، تیری خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہے
تو خوش ہو جا، اللہ نے تیری اس خواہش کو پورا فرما دیا ہے۔ اس نے فوری طور پر کہا حضرت اگر اجازت دیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر یقین تو کرتا ہوں، چاہتا ہوں میں آپ کے کمر کے اوپر ہاتھ پھیر کر کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپڑا اٹھا کر جب کمر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے امام صاحب کے جسم کو دیکھتا ہے، نان بائی روٹیاں پکانے والے کی چیخیں نکل جاتی۔ حضرت واقعتاً پتا چلا تھا آپ کے جسم کی ہڈیاں تک باہر نکل آئیں کوڑے کھا کھا کر کے۔ بتائیے تو صحیح اتنی استقامت کیسے آئی؟ کہا جب مجھ پہ کوڑے برستے تھے مجھے لگتا تھا اللہ کے فرشتے اتر کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہو کر تمہیں جنت کی بشارت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور حضرات وقت کا امام، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کس وجہ سے؟ جو دعوت تھی منزل من اللہ، اس دعوت کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے تکلیفیں آئیں، محمد رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے تکلیفیں آئیں۔ استقامت اختیار کی، استقامت کو نہیں چھوڑا۔ وہ پہاڑ اگر ہلنا بند کر دیتا ہے ایمان والے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کی زمین پہ زلزلہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے کھڑے ہو کر کہا تھا ہل تب اگر میں نے تجھ پہ انصاف نہ کیا ہو۔ وہ انصاف کے الفاظ ادا کرنے کے بعد آج تک مدینہ منورہ کی زمین پہ سکون و اطمینان ہے۔ احد پہاڑ، آقا علیہ السلام نے ہلتے ہوئے کہا تھا اسبت یا احد، احد رک جا، سکون لے، اطمینان کر کہ تجھ پر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، 2 شہید بھی موجود ہیں۔ مانی بات اللہ کی، مانی بات محمد رسول اللہ کی، اسی بات کے لیے استقامت کے لیے اس ہستی جس کا نام ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ احمد بن حنبل بڑی تکلیفیں آئیں، ایک بادشاہ آیا مارتا مارتا مر گیا، دوسرا آیا مارتا مارتا مر گیا، تیسرا آیا۔ اسی دوران تیسرے کوئی خواب آئی، ایک خواب دیکھی ایک رات، دوسرے دن پھر وہی خواب، تیسرے دن وہی خواب۔ اور خواب کیا ہے؟ فلاں جیل کے اندر، ایک کوٹری کے اندر، ایک کمرے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جائیے اس سے جا کر ایک خواب سنیے، وہ بھی آپ کو ایک خواب سنائیں گے۔ آئے، وقت کے بادشاہ نے ہاتھوں سے بیڑیاں کھولی، سارے کے سارے کمرے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے احمد ابن حنبل کی کوٹری کے بائے، نورانیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی کوٹری کو روشن فرما دیا تھا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ 3 دن سے مسلسل دیکھا۔ کہا کیا خواب؟ اور حضرات ہمارا یقین، ہمارا مسلک خوابوں کے اوپر یقین نہیں رکھنے والی بات، مگر وہ خواب جو شریعت کے مطابقت کے اندر ہو، مطابقت کے اندر ہو، وہ خواب جو ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی سے سچا ثابت ہو، وہ ہمارے لیے سامنے آنے کے بعد ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، معنوی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جو خواب دیکھا تھا بتایا، حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان کے اندر میزان قائم، حشر کا میدان ہے، اللہ رب العزت کی جناب اپنے عرش پر مستوی، اللہ رب العزت کے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا۔ رب العزت پوچھ رہے
این الجبارون این المتکبرون، کوئی نہیں بول رہا، بولے بھی کیسے؟ 40 سال تک رب العزت پوچھتے رہے، کوئی نہیں بولتا۔ رب العزت پوچھتے ہیں لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی؟ 40 سال کے بعد رب العزت خود بول کر ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ حضرات غور کرنا، بات نتیجے کی طرف جا رہی، غور کرنا، فکر کرنا۔ وہ دن، وہ حالات ایسے اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبریل امین، دیگر ملائکہ، یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے، کوئی نہیں بول رہا، آج وہی بولے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ حشر کا میدان ہے، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بلوایا، مجھ سے رب العزت نے پوچھا تجھے کس وجہ سے قید میں ڈالا گیا؟ اللہ تیری توحید کی وجہ سے، تیرے نبی کی رسالت کی وجہ سے، تیرے قرآن کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے۔ کہا وجہ کیا؟ کہا بادشاہ وقت کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا میں نے اپنے استاد جی سے پڑھا۔ کس استاد سے پڑھا؟ میں نے اپنے استاد امام سفیان سے پڑھا۔ کہا حشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے امام سفیان کو کھڑا کر دیا۔ کہا سفیان جی آئیے، بتائیے آپ نے جو حدیث ان کو پڑھائی ہے، بتائیے یہ حدیث آپ نے جو ان کو سنائی ہے، پڑھائی ہے، وہ حدیث آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کہا میں نے اپنے استاد امام وکی سے یہ حدیث پڑھی۔ کہا حشر کے میدان میں امام وکی کو لایا گیا۔ کہا آپ نے جو حدیث امام سفیان کو پڑھائی، بتائیے آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کہا میں نے اپنے استاد اکرمہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو پڑھا۔ اکرمہ رحمہ اللہ کو بلوایا گیا، آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی؟ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عروہ وہ ہیں علامہ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب کے اندر جو واقعہ نقل کیا ہے، جنات کے بادشاہ نے کہا جاؤ اس کی گردن اڑا کے لاؤ، کہا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے آقا علیہ السلام کو سکھایا ہوا وظیفہ پڑھتا ہے آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا۔ کہا آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی؟ کہا اپنی خالہ جی سے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی۔ اماں جی تشریف لاتی ہیں، آپ نے کہاں سے پڑھی؟ میں نے محمد الرسول اللہ سے پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے سنی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کہاں سے؟ کہا جبریل امین لائے۔ جبریل جی آپ نے کہاں سے؟ میں نے لوح سے پڑھا۔ لوح میں کہاں سے آئی؟ اللہ تیرے قلم سے، اور رب العزت قلم سے پوچھتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی گواہیوں کے ساتھ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا نہیں، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں۔ رب العزت حشر کے میدان میں پھر ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں بھی سچا، میرا قلم بھی سچا، لوح بھی سچی، میرا جبریل بھی سچا، محمد رسول اللہ بھی سچے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سچی، عروہ بھی سچے، اکرمہ بھی سچے، وکی بھی سچے، سفیان بھی سچے، احمد ابن حنبل بھی سچے۔ حدیث کی وجہ سے اللہ نے ان کو سچا قرار دیا۔ حضرات حشر کا میدان ہوگا، ایک اور بھی خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا، ان کے ہاتھوں میں قلم دواتیں ہوں گی، وما ہم محابر، ان کے ہاتھوں میں قلم اور دوات ہوں گے۔ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آئے گا انطلقوا الی الجنہ انتم اصحاب الحدیث، انطلقوا الی الجنہ، او اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت الفردوس کے پلاٹ الاٹ فرما دیے ہیں۔ حضرات
اسی دعوت کو صدیوں پہلے جو منزل من اللہ تھی محدثین نے پیش کیا، صحاب پیغمبر نے پیش کیا، اور اسی دعوت کو آج میں، میرے رفقاء کرام، میری جماعت، میرے احباب، میرے رفقاء آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس دعوت کی للکار کے لیے، اس دعوت کے پھیرے کے لیے، اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے بڑی بڑی طاقت قوتیں، طاقتیں ہوں، بڑے سے بڑے جرم والے ہمارے سامنے سینہ سپر ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کی کبریائی کی قسم ہے، سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شعلوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کریں گے، دھرتی بسوئے چند کریں گے، سنائیں گے کتاب و سنت کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو انشاءاللہ۔ یہ میرے رفقاء کرام، میرے عزیز، میرے بھائی، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، مولانا عبدالحق حقانی صاحب، دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھی مشہدی صاحب، یہ دیگر رفقاء کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے ان حالات کے اندر، مشکلات کے اندر اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے، اپنے کاز کے لیے آپ نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی دعوت کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں کے، ساتھیوں کے، آپ دست و بازو، آپ کی آنت اللہ کی رضا کے لیے، اور آئندہ بھی آپ سے درخواست کروں گا، جس طرح آپ دام در میں قدم سخنے میرے عزیز قاری سیف الرحمن صاحب کی اعانت کرتے ہیں، آئندہ بھی آپ سے درخواست ہے، آپ نے ان کا دست و بازو اسی طرح بننا ہے، رہنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح آج اس حوض کے اندر ہمیں اکٹھا کیا، اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے حوض پر بھی اسی طرح اکٹھا فرما دینا۔ اب مسلک کا ساتھ دو گے، قاری صاحب کا ساتھ دو گے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہو ساتھ دیں گے۔ اور ایک بات اور، وہ ایک نعرہ تھا آقا علیہ السلام کے دور میں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ بیعت تھی اسلام پر، بیعت تھی جہاد پر۔ آج اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ نعرہ اس انداز میں لگائیں گے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دو، مرکزی جمعیت کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، قاری سیف الرحمن کا ساتھ دو۔ وہ میں بھی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں کرتا آپ کو، خلاف مزاج آج بیٹھے بیٹھے مفتی صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر، قاری سیف الرحمن صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر، ساتھیوں آپ بھی سارے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھوں کو ملا کر کے نعرہ لگاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، اور سارے کے سارے ہاتھوں میں ہاتھ دو، اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی جس طرح اسٹیج کے ساتھی
ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہیں، پنڈال والوں سے گزارش کروں گا بڑے جذبے کے ساتھ سارے کے سارے ساتھی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر نعروں کے اندر جواب دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔